السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ اس کے اندر سید یونس ہاشمی صاحب جو کہ ایک ٹک ٹاکر ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے کی بات ہوگی کہ سرتاج رضوی صاحب کو بہت بری گالیاں، ان کی ماں کو گالیاں اور بہت سارے الفاظ الٹے سیدھے بولے تھے۔ لیکن حالانکہ یہ بات بالکل بھی ناگوار گزری مجھے بھی اور سرتاج رضوی صاحب کو، دیگر لوگوں کو بھی۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کیسا سید ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے مجھے یہاں تک کہا کہ آپ ان کا رد کریں، تو میں نے کہا دیکھیے ان کا رد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں ان کا رد کرتا ہوں، جب کوئی شخص بھی ان کا رد کرے گا تو یہ ان کی زبان درست نہیں ہے، یہ اپنی زبان سے گالی گلوچ کریں گے جو کہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس لیے میں نے ان کا رد کرنا بالکل مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اگر کوئی علم والا ہوتا ہے تو وہ علم سے جواب دیتا ہے، لیکن جب کوئی علم والا نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے، اپنی زبان سے جو بھی گندے کلمات ہوتے ہیں وہ ادا کرنے کے لیے بالکل ہچکچاتا نہیں ہے۔ تو چونکہ میں نے ان پر کچھ بھی نہیں بولا، لیکن ہاں انہوں نے سرتاج رضوی صاحب کے تعلق سے اور بہت سارے علماء کرام کے تعلق سے گالی گلوچ کی جو کہ بالکل مناسب نہیں تھا۔ حالانکہ ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کفریہ گانوں پر ڈانس بھی کیا تھا اور انہوں نے اور بہت ساری غلطیاں کی تھی۔ لیکن ہاں ایک بات تو یہ درست ہے کہ دیکھیے جو آل نبی ہوتے ہیں تو اگر واقعی وہ آل نبی ہیں تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا۔ وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، کافر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر واقعی وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے تو کبھی نہ کبھی وہ واپس پلٹ کر آ ہی جاتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ اس کے اندر معذرت کر رہے ہیں اور معافی چاہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ سرتاج رضوی صاحب اور ان کے جن لوگوں بھی انہوں نے برا کہا ہے، سارے لوگوں سے انہوں نے یکسر توبہ کی ہے اور کہا کہ مجھے معاف کر دیا جائے، اور میں آج کے بعد کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ جو ٹک ٹاک پر وہ کفریہ گانوں پر ناچتے تھے، گاتے تھے، ان تمام چیزوں سے، تو ایک چھوٹا سا مشورہ میرا بھی ہے کہ دیکھیے سید یونس ہاشمی صاحب واقعی اگر آپ نے دل سے توبہ کی ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو تمہارے لیے نصیحت بن جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جس غلطی سے توبہ کی اس کو دوبارہ نہ کرنا ہی توبۃ نصوحا کہلاتا ہے۔ تو اگر واقعی آپ نے سچے دل سے توبہ کی ہے، تائب ہوئے ہیں، تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ پلیز آپ جو ہیں آنے والے وقت میں جو آپ نے کفریہ گانوں پر پرفارمنس کی تھی، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کفریہ گانوں پر پرفارمنس کرتے ہیں نا تو اس میں آپ کی رضا شامل ہوتی ہے، اور یہ بات بالکل تحقیق کے ساتھ ثابت ہے کہ جب کوئی انسان کفریہ گانوں پر پرفارمنس کرتا ہے اور اگر وہ اس سے راضی ہے تو مطلب یہ کہ اس کا ایمان زائل ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی زندگی میں ایسے کام نہ کریں۔ دیکھیے شہرت، عزت، یہ ساری چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، ناموری، پیسہ، دولت سب آتا جاتا رہتا ہے، لیکن ایمان اگر ایک بار چلا گیا تو دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ تو لہٰذا اپنے ایمان کی فکر کریں اور ایسی غلطی کبھی دوبارہ نہ کریں۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے انہوں نے تو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اس کے علاوہ آپ نے اور دیکھا ہوگا کہ سید انور بادشاہ باپو صاحب نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا کہ مجھے سید ظریف چشتی نے دھوکہ دیا تھا، اور میں ان کی باتوں میں آ کر کے میں نے ان علماء کرام کی بارگاہ میں جو کچھ بھی کہا تھا، حالانکہ مجھے ان کے بارے میں نہیں کہنا تھا، لیکن انہوں نے میرا ویڈیو کٹ کر کے مجھے دھوکہ دیا۔ اب دیکھیے میں بات کرتا ہوں ظریف چشتی کے تعلق سے کہ دیکھیے یہ بھی اپنے آپ کو سید کہلاتا، حالانکہ اس بارے میں ابھی تحقیق جاری ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے بہت ساری اس کی باتیں بتائیں کہ جیسے کہ وہ بال رکھتا ہے، وہ بال شریعت کے بالکل خلاف ہیں، لڑکیوں کے ساتھ میں ویڈیو بناتا ہے وہ بالکل خلاف ہے، فوٹو کھنچواتا ہے وہ بالکل خلاف ہے، 40,000 میں مرید بناتا ہے وہ بالکل شریعت کے خلاف ہے، یہاں تک کہ وہ شخص 12,000 میں انگوٹھی بیچتا ہے یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، اور اس کے علاوہ جنگلوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں ہر جگہ گھومتا پھرتا رہتا ہے یہ آدمی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی صرف تفریح اور مستی کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا پلان نہیں ہے۔ سم تھنگ اب تک کروڑوں روپے جمع کر چکا ہے، اور جس دن موقع لگے گا یہ آدمی یہاں سے بالکل غائب ہو جائے گا، میں آپ کو گارنٹی کے سامنے بتا رہا ہوں۔ بہرحال اس کے جو مرید ہیں ان کو بیچاروں کو تھوڑے بہت پیسے مل جاتے ہیں اور گاڑی میں گھومنے کا موقع مل جاتا ہے، اس لیے یہ آدمی کیا کر رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اتنی زیادہ جاہلیت اس کے مریدوں کے اندر ہے کہ وہ اس کو کچھ بھی بتا دیتے ہیں۔ کہیں پر کہتے ہیں کہ حسین کا نور اس کے چہرے پر ہے، کبھی کہتے ہیں علی کا یہ ہم شبیہ ہے، معاذ اللہ، ایسی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل پکی ہے کہ اس آدمی نے ارجنٹینا سے لڑکی بھگائی تھی اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، ہم نے سارے ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، لیکن اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ گوگل پر جا کر سرچ کر لیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا ظریف چشتی کے تعلق سے کہ یہ RSS کا آدمی ہے، اور اس نے یہاں کی ریزیڈنسی حاصل کرنے کے لیے RSS کے لوگوں سے ہاتھ ملایا، ان کے آفس گیا۔
اس نے کہا کہ بالکل فیک نیوز ہے، یہ بول رہا تھا یہ فیک نیوز ہے اور یہ وہ. ابے میں کہتا ہوں اس کو ظریف چشتی کو بے وقوف آدمی، مطلب ہر کسی بات کو فیک نیوز بول کر کے تم ہٹا سکتے ہو، ہر ایک نیوز کو تم فیک نیوز بتا کر کے ختم کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. ایک بات یاد رکھیں، تمہارے جو بھی تھوڑے بہت اندھے بھکت ہیں وہ لوگ تو اس بات کو نہیں سمجھیں گے، لیکن ہاں الحمدللہ میرے پاس بہت سارے لوگوں کے میسج آئے، بہت سارے لوگوں کے فون کالز آئے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ واقعی آپ نے جو کہا تھا آپ کی بات بالکل 101% صحیح ثابت ہوئی کہ یہ آدمی ڈھونگی ہے، فرضی ہے، مکار ہے، عیار ہے، پیٹ کا پجاری ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو بہرحال ہر چیز کو فیک کہہ کر آپ نہیں جھٹلا سکتے، اس لیے کہ چلو ٹھیک ہے جو فوٹوز تو نے کھنچوایا تھا اس کے ساتھ میں RSS کے آدمی کے ساتھ میں وہ جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات میری سن کہ یہ بات تو کہہ دے گا کہ فوٹو تو میں یقین کرتا ہوں اس بات کو کہ فوٹو کس کے ساتھ بھی کھنچوایا جا سکتا ہے یا کھنچوا لیا ہوگا مجبوری کی حالت میں، لیکن جو فون کالز ہو رہی تھی، جو آڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، اس کے اندر تم ایک آدمی سے بات کر رہے ہو اور وہ آدمی تم سے کھلے عام کہہ رہا کہ تم RSS کے دفتر میں ملے تھے، تم نے ایکسیپٹ کیا ہاں ملے تھے. پھر اس نے کہا کہ ہم لوگ مسلم راشٹر منچ کے جو کہ RSS کی بنائی سنستھا ہے اس میں ملے تھے، تم نے کہا ہاں ملے تھے. مطلب تو اپنی زبان سے اقرار کر چکا کہ تو RSS کے دفتر میں گیا، مسلم راشٹر منچ میں گیا، اور اس کے بعد یہاں تک کہ اس نے پھر کہا کہ اپنے BJP میں آدمی موجود ہے، اور اس نے یہ کہا اپنے سنگھ میں RSS میں آدمی موجود ہے، اگر تمہیں چاہیے تو میں تمہیں یہاں کی ریزیڈنسی دلا دوں گا، تم کہاں ہو؟ تو اس نے فرضی بابا نے، ڈھونگی بابا نے، پیٹ کے پجاری مکار نے کہا کہ ہاں میں ابھی UP میں ہوں، جب تم کہو گے میں دلی آ جاؤں گا. تو انہوں نے کہا جلدی آ جائیے، میں آپ کو یہاں کی ریزیڈنسی دلا دوں گا. تو یار سوچنے والی بات ہے، اس کو بھی فیک بتاؤ گے. اور ایک اور بات، یہ سب سے بڑا مکار آدمی کیا کہتا ہے کہ کسی کی بھی آواز بدلی جا سکتی ہے. میں اس بابا کو اس بات میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تو ایک بھی آڈیو جو ہماری طرف سے اب تک پیش کی گئی ہے، ایک بھی آڈیو غلط ثابت کر دے تو یہ 1 لاکھ روپے میں دوں گا، 1 لاکھ روپے. لیکن تو ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جتنے بھی آڈیو اور ویڈیو آئے ہیں وہ جھوٹے بابا، مکار بابا سب تیرے ہی ہیں. لیکن تو نے کہ انڈیا کے لوگوں کو اتنا بیوقوف سمجھ رکھا ہے کہ تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے ان کو ورگلاتا رہے گا، ان کو دھوکہ دیتا رہے گا. ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ ہم. یہ ثابت ہو چکا، یہ طے ہو چکا ہے کہ تو فرضی بابا ہے، ڈھونگی بابا ہے، جاہل ہے، مکار ہے، تجھے نورانی قاعدہ بھی یاد نہیں ہے. اگر آپ انگوٹھی خریدنے کی بات کریں گے تو بابا آپ سے بات کرے گا، انگوٹھی کے علاوہ کچھ بھی پوچھیں یہ بابا آپ کو ریسپونس نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کا دھندا اور اس کا جو بھی ایجنڈا ہے وہ پیسے کمانا ہے. اور یہ آدمی پیسے کما کر جس دن اس کا لگے گا کہ ہاں اب میں یہ پیسے لے کر کے افغانستان میں کہیں بھی چین و سکون سے رہ سکتا ہوں، چھوٹا موٹا گھر بنا کر کے، تو یہ آدمی وہاں چلا جائے گا. اس کا ایک اندھا مرید کہہ رہا تھا کہ حضرت وہاں سے اپنی بہت بڑی شان و شوکت اور جاہ و حشمت چھوڑ کر آئے ہیں. میں اس سے کہتا ہوں ارے 2 کوڑی کے بے وقوف مریض انسان، ارے جاہل عقل سے پیدل انسان، جاہ و حشمت اور کہتا شان و شوکت. ارے ایک بار جا کر دیر افغانستان کا حال کیا ہے، افغانستان کا حال کیا ہے. وہاں اس بابا کو شاید مشکل سے روٹی بھی نہیں ملتی ہوگی، اس لیے اس نے ارجنٹینا سے لڑکی بھگا کر ہندوستان لے کر آیا ہے. یہاں پر الحمدللہ اتنے سادات کرام ہیں کہ یہ سادات کرام ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری رہنمائی کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے اہل بیت اطہار. تو الحمدللہ دیکھیے کچھوچا شریف ہوا، بلگرام شریف ہوا، اس کے علاوہ پیلی بھیت شریف ہے، بریلی شریف ہے، ماہرہ شریف ہے، کتنے ساری درگاہیں ہیں، گلبرگہ شریف ہے، اجمیر شریف ہے. تو ان تمام بزرگوں کا سایہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. ایسے فرضی جھوٹے مکار باباؤں سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور رہی شان و شوکت کی، تو اس بابا کو کھانا بھی نہیں ملتا ہوگا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. اور ہم اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے، کہاں سے آیا ہے. انشاءاللہ تحقیق مکمل ہو جائے گی تو اس کا جواب بھی آپ کو YouTube پر دیا جائے گا. آپ تھوڑا انتظار کریں، اس مکار کا پورا پردہ چاک کر کے رکیں گے انشاءاللہ ہم. اس لیے کہ ہمارے یہاں کے ہندوستان کے سنی مسلمانوں کو، بھولے بھالے لوگوں کو شیعہ کی طرف لے کر جا رہا اور ان سے پیسے اینٹ رہا ہے. اس نے اب تک کروڑوں روپے جمع کر رکھے، اس کا بھی انشاءاللہ حساب و کتاب جلد ہونے والا ہے. تو بہرحال کوئی شان و شوکت نہیں، یہ مکار عیار آدمی وہاں سے پیسے کمانے کے لیے یہاں پر آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج میں یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں صرف اور صرف جو ہمارے بیچ یوٹیوب کے اوپر ہمارے جو غلط فہمیاں ہوئے تھے، میں بھی غلط فہمی کا شکار ہوا تھا اور ہمارے سرتاج رضوی صاحب بھی جو ہے تو غلط فہمی کا شکار ہوئے تھے. انہوں نے بھی جو ہے تو میرے تعلق سے کچھ ویڈیو بنائے تھے اور ان کی ٹیم نے بھی بنائے تھے اور میں نے بھی جو ہے تو ویڈیو بنایا تھا.
इंशाल्लाह ताला अब वो वीडियो मेरे चैनल से हट जाएंगे और दूसरे चैनल वालों से भी मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि मेरे वीडियो सरताज रिजवी साहब के साथ में या सरताज साहब की जितनी भी टीम के खिलाफ में जो मैंने वीडियो बनाया है, मेहरबानी करता हूं कि आप लोग भी वो वीडियो आपने अपने चैनल से हटा दें। सरताज रिजवी साहब, मैं आपसे माजरत चाहता हूं, माफ़ी चाहता हूं। मैंने जितने भी अल्फाज जो आपके बदगुमानी के तरफ से आपके जो बुराई की है, जितने भी गालियां दिया है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह आइंदा मैं कोई ऐसा काम ना करूं जो आप लोगों को तकलीफ हो, और ना करूंगा मैं। और मेरे को पहले से ही शौक़ है, सोशल मीडिया का शौक़ है, सोशल नेटवर्क का शौक़ है मुझे। मैं बचपन से ही जब से होश संभाला तब से मैं सोशल मीडिया में रहता हूं, सोशल वर्कर हूं मैं, और मैं सियासतदान भी हूं, सियासत का भी बहुत शौक़ है मुझे। और मैं पहले से ही ऑर्केस्ट्रा वगैरह में काम कर चुका हूं, मेरा खुद का ऑर्केस्ट्रा था, मैं 2 फिल्मों में भी काम कर चुका हूं, 2 टेलीफिल्म में काम कर रहा हूं मैं। और ये हमसे नहीं होना चाहिए था, हमने जो गुस्ताखी की है, गालियां दी है उलमाए दीन को। आज आलम दीन है वो जो है, तो दीन का सरमाया है, आलम दीन जो है दीन का सरमाया है। मैंने भी नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उनके कुछ ऐसे वीडियो आए थे जिसके ताल्लुक से मुझे बोलना पड़ा, जो हमारे अंदर जो एक गलतफहमी हो गई थी। इंशाल्लाह आज वो गलतफहमी हमसे दूर हो गई है।